نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے ملن کی راہیں، ان راہوں پر چلتے چلتے آج ہم پہنچے ہیں ایک ایسی راہ گزر پر جہاں پر پہنچ کر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ڈگمگا جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ رب کے ساتھ تھوڑے تھوڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جی ہم تو آپ کی مخلوق کا بھلا چاہتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم نے تو ان کی مدد کی، ہم ان کے کام آئے، ہم نے ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ تیری مخلوق ہی ہمیں دھوکہ دینے پہ آ گئی، اللہ جی تیری مخلوق ہمیں بڑا تنگ کر رہی ہے۔ وہ اللہ سے بڑے شکوے کرتے ہیں اور پھر کبھی کبھی وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ الجھ بھی جاتے ہیں، اور یہ الجھن، یہ الجھاؤ، یہ کشمکش مخلوق کے ساتھ انہیں خالق سے بھی تھوڑا سا خائف کر دیتی ہے۔ تو اسی سچویشن میں پھنسی ہوئی میری کچھ بہنیں جو تھیں، انہوں نے مجھے میسیجز میں پوچھا کہ اس بات کی اوپر بات کی جائے، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو ہے یہ بڑا پریشان کرتا ہے، اور ہم دنیا والوں کے ساتھ نیکیاں کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن دنیا ہمیں ستا ستا کر نہیں تھکتی، دنیا بڑا تنگ کرتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں، صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جی رب کی مخلوق کو بے عیب دیکھو، تو ہم کیسے بے عیب دیکھیں؟ ہم تو ان پہ احسان کرتے ہیں، پھر بھی وہی ہمیں ڈستے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ وہ سوال تھا جو بہت ساری بہنوں میں الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ مجھ تک پہنچا، تو آج میں نے سوچا کہ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو یہ موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع ہے جی جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ یہ قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اس قول کو یاد کرتے ہیں نا، اور جب ہمیں یہ قول یاد آتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم احسان کا رویہ اپناؤ، اللہ تو کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں سے۔ کون احسان کرنے والے؟ احسان کرنے والے وہ لوگ ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں جن میں ہوتی ہیں وہ پھر احسان بھی کرتے ہیں لوگوں پر، اور پھر اللہ جو ہے ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن سچ کتاب ہے۔ اچھا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک حکم جو قرآن نے دیا ہے ہمیں، اس کے اپوزٹ دوسرا حکم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب سے ہمیں دیا گیا ہو۔ حکم تو اس کو نہیں کہیں گے، ایک ڈرایا گیا ہے، ایک خبر ہمیں ملی ہے حضرت علی کی جانب سے کہ دیکھو جس سے احسان کرو جس پر، اس کے شر سے ڈرو۔ تو دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ تم احسان کرو، تو جہاں تھوڑی سی ہمیں کنٹراورسی نظر آتی ہے اور ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ احسان جس پر ہم کریں گے وہ یقیناً ہمیں شر میں مبتلا کرے گا، ہمیں ٹف ٹائم دے گا، ہماری زندگی میں اس بندے کی وجہ سے مشکلات آئیں گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں ہمارے پاس دو آپشن ہوتی ہیں۔ ہم نے کسی پہ احسان کیا اور اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس نے ہمیں ڈسا۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے تو احسان کیا، اس نے مجھے ڈس لیا، بڑا زبردست طریقے سے اس نے ہمیں بلیک میل کیا، ہمیں تنگ کیا، ہمارے احسان کو بھول کے ہمیں الٹا ذلیل کیا۔ تو عام طور پر یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عام طور پر یہ ہمارے قریبی عزیز ہوتے ہیں، جن سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، دوستی کا تعلق، محبت کا تعلق، یا پھر رشتہ داری کا تعلق۔
تو جن سے جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے ان کے اوپر ہمیں اتنا ہی زیادہ اللہ نے کہا ہے کہ جتنا جو تمہارے قریب ہے اس پر زیادہ احسان کرو۔ اللہ تو کہتا ہے نا کہ تمہارا میں صدقہ خیرات ہی قبول نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے قریبی عزیز غریب رشتہ دار مستحق کو تم چھوڑ کے کسی اور بندے کو صدقہ خیرات کرو گے تو وہ میں قبول نہیں کروں گا۔ ہم؟ اللہ اتنا زیادہ سینسٹیو ہے، اللہ تو اتنا زیادہ سخت ہے اپنے احکامات میں۔ اللہ کہہ رہا ہے قریبی لوگوں پہ خرچ کرو۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جتنا قریبی بندہ رشتہ دار اس پہ ہم احسان کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں دکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم سب کبھی نہ کبھی اس سچویشن سے گزرے ہوتے ہیں اور پھر ہم تڑپ جاتے ہیں اور تڑپ کے ہم کہتے ہیں کہ آئندہ احسان نہیں کرنا۔ اچھا پھر ہم سوچتے ہیں نہیں اب کچھ صدقہ خیرات تو کرنا ہے نا، زکوٰۃ کے پیسے بھی پڑے ہیں تو کس کو دیں، کس پہ احسان کریں؟ تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو اگر دینا دلانا ہی ہے نا تو کسی ایسے بندے کو دیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ جب ہم اس کو دیں گے تو پھر اس سے ہمیں کوئی گزند پہنچنے کا، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ تو ایسے میں پھر ہم کوئی ان نون بندہ ڈھونڈتے ہیں۔ عام طور پہ ایسے میں بڑے بڑے یہ چیریٹی کے ادارے جو ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں جہاں پر ہم نے چپ چاپ خاموشی سے جا کے اپنے پیسے دیے، انہوں نے رسید کاٹ کے ہمیں تھما دی اور بس ہم مطمئن ہو گئے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب ادھر سے مجھے کوئی شر تو نہیں پہنچے گا، ایٹ لیسٹ میں نے جو اپنی انویسٹمنٹ کی ہے بڑی سیف کی ہے، صدقہ خیرات بھی قبول ہو جائے گا اور کوئی تنگ بھی نہیں کرے گا اور شرم سے بھی بچ جاؤں گا، کیونکہ یہ تو حضرت علی بھی کہہ گئے تھے کہ بھئی دیکھو جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو ان رشتہ داروں پہ اگر احسان کیا تو انہوں نے تو تنگ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم نے ایک بڑا اچھا سا سیف زون جو ہے اپنے لیے ڈھونڈ لیا، صدقہ خیرات بھی ہو گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو گئی اور ہم شر سے بھی بچ گئے۔ تو یہ صورتحال ہم چن لیتے ہیں اپنے لیے۔ اچھا ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ بھئی پہلا حق قرابت داروں کا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو کسی سیانے سے پوچھتے ہیں جا کے کہ اب کیا کریں۔ اپنے تو تنگ بڑا کرتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے اپنوں پہ خرچ کرو، اور اوپر سے حضرت علی کا قول بھی ہمیں بڑا اپنی فیور میں نظر آتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ تو آج ہم اسی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس نشست میں کہ رب کے ملن کی راہوں میں جب ہم اس منزل پر پہنچیں جہاں پر جن پر ہم نے احسان کیا ہے وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، تو تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف پریشان نہیں کرتے، بڑا ذلیل بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ ہم کہتے ہیں دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اور اس نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا، اس نے مجھے اتنا بے عزت کر دیا، اس نے میری عزت کا خیال نہیں کیا۔ یہی ڈائلاگز ہوتے ہیں نا ہمارے۔ تو آج ہم اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور میری وہ بہنیں جو بہت دنوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ اس ٹاپک پر بات کریں، شاید انہیں میری یہ باتیں عجیب لگیں، شاید اچھی نہ لگیں، لیکن جب آپ تھوڑا سا سوچیں گی، ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں گی تو پھر آپ کی رائے بدل جائے گی۔ یقیناً آپ مان لیں گی کہ ہاں حضرت علی کا یہ قول اس طرح تو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ تو آج ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی بندے کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی کرنسی ہے جو ہم اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم نیکی کرو، نیکی کے کام کرو، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم نیکی کے کام کرو اور اس کے بدلے میں تمہاری تکالیف کو دور کروں گا، میں تمہارے درجات کو بلند کروں گا، اور پھر جب تم نیکی کرتے کرتے خاص مقام پر پہنچ جاؤ گے تو میں تم سے محبت بھی کروں گا۔
تو نیکی ایک ایسا عمل ہے جو مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مخلوق کس کی ہے؟ مخلوق میرے رب کی ہے نا۔ تو میرا رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کا خیال کرو، اور اب ہم نے خیال کس لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ میرے رب نے کہا نا کہ میرا کوئی بندہ بھوکا ہے تو میں اس کو کھانا کھلاؤں، میرا کوئی بندہ ضرورت مند ہے تو میں اس کی ضرورت پوری کروں، یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، اور یہ کام میں نے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ جب کام رب کے لیے کرنا ہے تو پھر بندے سے اس کی امید رکھنا کیا جائز ہے؟ ہر نیکی کے ساتھ ایک شر بھی ہوتا ہے، اور جو احسان ہے نا، احسان یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ یحب المحسنین، محبوب بنا دیتی ہے بندے کو اپنے رب کا، جو یہ نیکی کرتا ہے، احسان کا رویہ۔ تو جو احسان کرتا ہے وہ اتنی بڑی نیکی کرتا ہے، اور جتنی بڑی نیکی ہوگی اس کی قیمت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ تو احسان ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ ایک نہیں، ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ 3 شر آتے ہیں۔ کون کون سے 3 شر ہیں؟ ایک تو یہ کہ جس کے اوپر ہم نے احسان کیا اس کو ہم نے اپنے سے کمتر جانا، اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کمتر جانا ایک شر ہو گیا۔ دوسرا شر کیا آتا ہے کہ جب اس کو ہم نے کمتر جانا، اس کو حقیر جانا، تو ہمارا نفس پھولا، اب ہم تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرا شر آ گیا کہ مخلوق حقیر ہے اور میں اعلیٰ ہوں، اور میں اعلیٰ ہوں تو پھر مجھے تو اس پہ بڑا تکبر آ جائے گا، بڑا غرور آ جائے گا، اور میرا سینہ پھول جائے گا، اور میرے چہرے کی جو پوری کی پوری جو ایکسپریشنز ہیں وہی بدل جائیں گی کہ میں تو بہت اعلیٰ ہوں، اور دیکھو دوسرا شر آ گیا۔ اب تیسرا شر کیا ہے کہ ایک جس کے ساتھ میں نے نیکی کی وہ مخلوق ہے، اور وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ رب کا بندہ ہے، خالق کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی میں نے کس کے ساتھ کی ہے؟ مخلوق کے ساتھ۔ کس لیے کی ہے؟ خالق کے لیے کی ہے، اور بدلے کی امید کس سے رکھی ہے؟ بدلے کی امید خالق سے رکھنی تھی نا، اور میں نے بدلے کی امید مخلوق سے رکھ لی، اعلیٰ کو چھوڑ کے اسفل سے امید لگا بیٹھا، تو کتنا بڑا میں نے جرم کر دیا، اور میں انجانے میں شرک خفی کا مرتکب ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور میں مخلوق سے اسفل سے بدلے کی امید دل میں رکھ بیٹھی، تو کیا ہے کہ میں نے شرک خفی کا ارتکاب کر لیا، بہت بڑا گناہ کر لیا۔ اب جب اتنا بڑا گناہ میرے سے سرزد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی سزا تو ملے گی نا۔ تو سزا کیا ہوتی ہے؟ پھر رب جو ہے نا اسی اسفل کے ہاتھوں مجھے ذلیل کروائے گا۔ اللہ کہے گا لو، اس سے بدلے کی امید رکھی تھی نا تم نے، اس سے بدلے کی امید رکھ کے تم نے نیکی کی تھی نا، تو اب پاؤ اس سے بدلا، اور پھر رب اسی کے ہاتھوں میں ذلیل کرواتا ہے۔ تو اس بات کو بیان کیا ہے مولا علی نے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اس قول کو ہم نے صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن میں اتنی غلط فہمی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر استعمال نہیں کرنا، اس بات پہ استعمال نہیں کرنا کہ جس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں کہ بس اب قرابت داروں کے ساتھ تو نیکی کرنی نہیں ہے، خلاص ان کو چھوڑ دو، اور بس کسی ادارے کو دے دو، کسی ادھر ادھر کسی کو دے دو اور ختم کرو، اپنا بوجھ بھی اتر گیا اور شر میں بھی ہم مبتلا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ہم قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کر گئے، قرآن کے احکامات کی نافرمانی کیا ہو گئی کہ اللہ نے کہا ہے پہلا حق کی قرابت داروں کا ہے۔ تو یہ بڑا باریک فرق ہے، اس فرق کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یوں بندہ ایک احسان کرتا ہے اور
3 قسم کے شر میں مبتلا ہوتا ہے. 2 شر تو ہو گئے، دوسری اللہ کی مخلوق کو حقیر جانا. ایک شر یہ ہو گیا اللہ کی مخلوق کو حقیر جانا. دوسرا شر یہ ہو گیا کہ اپنے آپ کو متکبر جانا اور اپنے آپ کو قادر سمجھ لیا کہ میں قدرت رکھتی ہوں اس کی تکلیف دور کرنے کی. کتنا بڑا تکبر، کتنا بڑا تکبر. یہ جو کبریائی ہے نا، یہ میرے رب کی ابا ہے، یہ میرے رب کی قبا ہے، اور جو میرے رب کی قبا کو ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے نا تو پھر میرا رب اس کو روند ڈالتا ہے. یہ کبریائی صرف میرے رب کو زیب دیتی ہے کہ وہی قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ کہتا ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. ہمارے پاس اگر قدرت ہے، ہمیں اللہ نے مال دے دیا، تو میں کون ہوتی ہوں؟ میری کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے. یہ تو رب نے دیا تھا، میں نے آگے دے دیا، اور اسی نے حکم دیا تھا ادھر دینا ہے تو میں نے دے دیا. تو میں کہاں تھی؟ میں تو کہیں بھی نہیں تھی، اور میں سمجھ بیٹھی کہ یہ میں نے کیا ہے. اور جب میں نے یہ سمجھا کہ میں نے کیا ہے تو میں نے رب کی مخلوق پر اپنے آپ کو برتر جان کر بہت بڑا جرم کر دیا. اور اتنے بڑے جرم کی سزا پھر ملنی تو تھی نا. پھر رب اسی سے ذلیل کروائے گا جس کو کمتر جانا تھا. تو یہ ہے اس قول کی فلسفی، اور اس قول کو ہم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. میرا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے، تو احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو جب احسان کا بدلہ احسان ہے تو پھر رب کے ساتھ ڈیل کرنی ہے نا. تو ڈیل ہی ہم نے غلط کر لی، ڈیل تو رب کے ساتھ کرنی تھی، تو ہم مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنے بیٹھ گئے. جب نیکی کر کے ہمیں جو وہ ہم تک وہ بات پہنچتی ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ نیکی کر وہ دریا کون سا ہوتا ہے؟ وہ رب کی رحمت کا دریا ہوتا ہے. نیکی کر کے رب کی رحمت کے حوالے کر دیا. احسان کر دریا میں ڈال، احسان کیا رب کی رحمت میں ڈال دیا. اب جب رب بدلہ دے گا تو بڑا زبردست بدلہ دے گا. نیکی رب کے لیے کی تھی، بدلہ بھی رب سے لینا ہے. اور رب جو بدلہ دیتا ہے پھر کیا ہے کہ پھر جو اللہ دیتا ہے، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، تو اتنا بڑا ہے. وہ تو کہتا ہے میں مردہ میں سے زندہ کو نکال دوں، زندہ میں سے مردہ کو. وہ ایسی جگہ سے عطا کرے گا، ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. وہ اس وقت ہماری مدد کرے گا جب ہر طرف سے امید ختم ہو چکی ہوگی. جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو رب تنہا نہیں چھوڑتا، ان کی رب ایسے مدد کرتا ہے، رب ان کو ایسے نکال لیتا ہے غموں میں سے، آزمائشوں میں سے، امتحانوں میں سے. پھر کبھی کبھی تو ان کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں جب وہ مصیبت میں گھر جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے. بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کو کس کس موقع پر بچایا. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لمحے ہم ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جب ہم بہت برا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب ہماری بڑی بے عزتی ہو جانی ہے، اور ہم دل ہی دل میں رب کو پکارتے ہیں. تو کسی وقت کسی کی عزت ہم نے بچائی ہوتی ہے، کسی محفل میں کسی کو ذلیل ہونے سے ہم نے بھی بچایا ہوتا ہے. تو پھر رب چپکے سے اس وقت کیسے ہمارے دل پہ سکینت ڈال دیتا ہے، اور کیسے اللہ کی ستاری کی چادر ہمارے عیبوں کو مخلوق سے چھپا لیتی ہے اور ہم بچ نکلتے ہیں. رب بڑا زبردست کام کرتا ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے. اگر ہم غور و فکر کریں نا تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے کہ رب کا جو سسٹم ہے کام کرنے کا، وہ بڑا ہی منظم سسٹم ہے. اس کی جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک مشین کے پرزے ہیں. جیسے مشین کے پرزے نے اپنا کام کرنا ہے، اگر مشین کا پرزا اپنا کام ٹھیک کرے گا تو بس وہ مشین میں لگا رہے گا، ورنہ مالک اس کو اٹھائے گا اور پھینک دے گا کچرے میں. تو اپنا کام صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہوتا ہے؟ رب کے احکامات کے تابع رہ کے ہم نے کرنا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو تم میری طرف بھیجو گے بدلے میں اس سے عمدہ پاؤ گے.
تو جب جو کام نیکی کی، جو احسان ہم نے کیا، اس کو رب کی طرف ڈال دیا، تو پھر رب نے تو پھر جو دینا ہے، پھر وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا بدلے میں اس سے عمدہ پاؤ گے، پھر وہ بڑا زبردست بدلہ دینے والا ہے۔ اور اگر ہم نے بندے سے توقع رکھ لی تو بندہ بیچارہ تو خود محتاج ہے، اور محتاج نے پھر کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ؟ پھر جو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، پھر ہم تڑپتے پھرتے ہیں، پھر ہم ازلی کے قول کو سمجھے بنا کسی اور طرح اپنے اوپر فٹ کر کے تو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مومن اور کافر ہمارا مسئلہ ہے۔ تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ان کا پتلا، تو اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تمام بنی نوع انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور ہر انسان میں اللہ کی روح موجود ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد جنہوں نے رب کے پیغام کو قبول کر لیا، وہ اللہ کے خاص بندے ہو گئے، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، ان سے بنی نوع انسان ہونے کا شرف واپس نہیں لیا گیا۔ دنیا میں کتنے زیادہ کنٹریز ایسے ہیں، کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو رب کو رب مانتی ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کسی کو خدا نہیں مانتے، وہ مذہب کو، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، لیکن اللہ انہیں بھی اپنی ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی سورج کی روشنی پہنچتی ہے، ہوا، آکسیجن ان کے لیے بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھ جانا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ اس رب کی مرضی، اس کی حکمت، ہمیں نہیں پتا۔ ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کریں۔ اور اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری مخلوق کو تم ایسے ٹریٹ کرو کہ وہ میری مخلوق ہے، مطلب کہ ہر بنی نوع انسان کو ہم قابل احترام سمجھیں، اور اس کو ایسے اون کریں کہ وہ رب کی مخلوق ہے۔ امیر، غریب، نیک، بد، مسلم، نان مسلم، یہ سب اللہ کا مسئلہ ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے لیے اللہ کے سارے بندے قابل احترام ہیں۔ پہلا سبق مسلمان کو یہی پڑھایا جاتا ہے، انسانیت کی تکریم کا درس۔ اچھا، اب کیا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑا نواز دیتا ہے، مال و دولت کی کثرت ہے اس کے پاس، اور وہ مسلمان بھی ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ چیریٹی کرو، اسلام نے کہا ہے کہ اپنے غریب بہن بھائی کی مدد کرو، اور اس کے پاس کوئی شخص آتا ہے ہیلپ لینے، وہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اب جب وہ اللہ کرتا، وہ اللہ کے لیے ہے، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کی مدد کرنی ہے، تو اس نے کر دی مدد۔ اب مدد کرنے کے بعد کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور شیطان اور نفس جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو تم نے اس کی مدد کی، یہ تو بھوک سے مر جاتا، اگر تم نہ ہوتے تو اس کی ضرورت کیسے پوری ہوتی۔ اور وہ نفس اور شیطان جو ہے نا وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ تم ہی اس کے داتا ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً داتا کی کرسی پہ برا جمان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل، اگر میں اس کی مدد نہ کرتی تو اس کا کیا بنتا؟ یہ تو اتنی مشکل میں تھی، میری وجہ سے اس کے گھر کا چولہا جل رہا ہے، میری وجہ سے جو ہے نا یہ آج اس مقام پر ہے، تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کا داتا سمجھ لیا، اور اس سے بدلے کی خواہش اب ہمارے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ میں اس کا داتا بن گیا ہوں تو اب یہ میری پوجا کرے۔ پوجا کیسے؟ ایسے کہ اس کو میری بات ماننی چاہیے، اس کو میرے آگے نگاہیں جھکا کے بات کرنی چاہیے، اس کو تا حیات میرا احسان مند رہنا چاہیے۔ ارے ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے رب کے کتنے احسان مند ہیں، ہم سے کتنے نافرمانی کے کام سرزد ہو جاتے ہیں، کتنی صبح ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی فرد بھی اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، تو کیا اس دن اٹھ کے ہمارے فریج خالی ہوتے ہیں؟ کیا اس دن اٹھتے ہیں تو گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوتا ہے، سورج کی روشنی ختم، آکسیجن ختم؟
ایسا نہیں ہے. صبح کی ابتدائی بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کمی نہیں آتی. داتا یہ ہوتا ہے، وہ تو عطا ہی عطا ہے. اور انسان کو جب اختیار مل جاتا ہے، اس کو مال و دولت مل جاتی ہے، تو وہ جب خدا بنتا ہے تو وہ بڑا گندا خدا بنتا ہے. اور وہ تو کہتا ہے کہ بس میرے آگے جھکے رہو، میرے آگے تم نے آنکھ اٹھا کے بات ہی کیوں کی. تو کیا ہے کہ ہم مخلوق کے داتا بن بیٹھتے ہیں، اور جب ہم اتنا بڑا گناہ کریں گے تو کیا پھر ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ پھر اللہ اسی سے مروائے گا، پھر اللہ اسی سے ذلیل کروائے گا. اور یہ ہے انٹرپریٹیشن، یہ ہے اس قول کی صحیح تشریح، جس کو ہم سمجھے بنا اس قول کو بہت غلط جگہوں پر غلط انداز میں فٹ کر دیتے ہیں. اچھا، ہم لوگ جو ہے نا، اگر ہم اپنا انالیسس کریں، کہتے ہیں نا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ذات کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمیں اپنے اندر اترنا پڑتا ہے. ہم جب اپنے اندر اترتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بہت ہی نچلے لیول پہ ہیں، بہت ہی نچلے. ہم تو چیریٹی بھی کرتے ہیں نا، صدقہ خیرات جو ہے. صدقہ خیرات ہم کیوں کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات ہم اس لیے کرتے ہیں نا، ہم اپنی مصیبتیں دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی سختیاں دور کرنا چاہتے ہیں. کوئی بیماری آ گئی، کوئی گھر میں پریشانی آ گئی، ہم کہتے ہیں فوراً صدقہ کرو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ جو ہے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ جو ہے ہماری بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو صدقہ کیا ہوا؟ صدقہ ہماری ضرورت ہے. لیکن ہمارا نفس ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ ہمارا نفس میں یہ سمجھاتا ہے کہ تم نے جس کو صدقہ دیا ہے تم نے اس پہ احسان کیا ہے، اور اب جس کو صدقہ دیا ہے وہ تو تمہارے صدقوں میں پل رہا ہے، تمہیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے. اب ہم غیر محسوس طریقے سے اس بندے سے بدلہ چاہنے لگتے ہیں. کیا بدلہ چاہتے ہیں ہم؟ اس سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری؟ کہ وہ ہمارا احسان مند رہے، ہمارے آگے جھکا جھکا رہے، میٹھا میٹھا رہے، اور ہم جو چاہیں، یعنی جس طرح چاہیں اس کے ساتھ ٹریٹ کریں. لیکن اس کی آنکھ میں اتنی شرم و حیا ہونی چاہیے کہ اس نے میرا نمک کھایا ہے، اس کی آنکھ میرے آگے نہیں اٹھنی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں اس سے، یہ بدلہ مانگتے ہیں ہم اس سے. انسان بڑا خود غرض ہے، ہر چیز کا بدلہ مانگتا ہے. ارے ہم تو محبتوں کا بھی بدلہ مانگتے ہیں. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو بدلے میں کیا چاہتے ہیں ہم؟ وفاداری مانگتے ہیں. میں نے تم سے محبت کی، اب تمہیں میرے وفادار رہنا ہے. ہم تو محبت میں بھی بے لوث نہیں ہے. اگر ہم کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو بڑا پوجتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے اس سے، اور اس کے ساتھ بڑی وفادار ہے، تو اس کے بدلے میں وہ کیا چاہتی ہے شوہر سے؟ ہم سب بیویاں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ شوہر بھی ہمارا بڑا وفادار رہے. اور بات بہت بڑی کرنے لگی ہوں، بہت ڈرتے ہوئے کرنے لگی ہوں، لیکن بات سچ ہے کہ ہم اس سے اتنی زیادہ وفاداری چاہتے ہیں، اتنی زیادہ وفاداری چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم بھی ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، وہ توڑ دے سارے حکم، لیکن میرا وفادار رہے. اب اللہ کے کون کون سے حکم توڑ کے ہم اس کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ اتنی باریک باتیں ہیں کہ جب ہم ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو بلیو کریں، ندامت کے سوا کچھ نہیں آتا. ہماری تو محبتیں بھی بے لوث نہیں ہیں. اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اولاد سے بدلہ چاہتے ہیں. ارے یہ تو ذمہ داریاں ہیں. شوہر سے محبت کی، شوہر کی وفاداری کی، تو کس لیے کی؟ کہ رب کے نام پہ اس کو حاصل کیا تھا، اور رب نے کہا تھا وفادار رہنا، تو وفادار رہنا ہے. شوہر پہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر میں نے وفاداری کی ہے تو رب کے لیے کی ہے. میرے رب کی مجھ سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اس کی پاسداری کرنی ہے، اور اس کی امانت میں خیانت نہیں ہونے دینی. تو یہ تو میں نے اپنے رب کی پاسداری کی. اور محبت میں بھی میرے رب نے قدغن لگا دی تھی مجھ پہ کہ شوہر سے اتنی محبت کرنی ہے، اتنی محبت کرنی ہے کہ اس سے آگے اللہ اور رسول کی محبت ہو. ایسا نہیں کرنا کہ شوہر کی محبت میں ہم اللہ اور رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیں. اور جب ہم یہ حد کراس کرتے ہیں نا، پھر ہم پہ دفعہ لگ جاتی ہے، پھر پکڑے جاتے ہیں ہم، پھر مجرموں کی صف میں ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں جیسے آزمایا جاتا ہے، جیسے توڑا جاتا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. پھر ہم بلکتے ہیں، چیختے ہیں،
ہائے میں نے تو اتنی وفاداری کی اس کے ساتھ، اس نے مجھے کیا دیا؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دے سکتا ہے بتائیں؟ ہم سارے انسان انسان ہی ہیں، کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کا خدا نہیں بن سکتا، اس بات کو ہم نے سمجھ لینا ہے۔ اور جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے ہم دین اسلام کی فلسفی کی حقیقی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب کے سب ہم انسان ہیں، ہم تو اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ ایک مسکراہٹ بھی کسی کو دے نا تو اس سے بھی بدلے کی امید رکھتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ اس کا مسکرا کے استقبال کرتی ہوں، اور جہاں کہیں ملو کیسا بھی اس نے میرے ساتھ کیا ہو میں مسکرا کے ملتی ہوں۔ اللہ نے کہا ہے نا، حدیث ہے بھائی کہ مسکرانا مومن کو، ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو میں تو اللہ کے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے ان سب رشتہ داروں سے بڑا مسکرا کے ملتی ہوں۔ اور اب دیکھو اس نے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا، مجھے دیکھ کے تیوری جو ہے چڑھا لی، مجھے دیکھ کے اس نے اگنور کر دیا، تو کیا ہے؟ مسکراہٹ کس کے لیے کی تھی؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کس کے لیے کیا تھا؟ اور بدلے کی امید کس سے رکھی؟ پھر مار پڑی نا ادھر سے ہی پڑی جدھر سے امید رکھی تھی۔ تو جب رب کے لیے کیا، رب کے لیے نیکی کی، مسکراہٹ بھی رب کے لیے کی، تو پھر اس کو بھی رحمت کے دریا میں ڈال دینا ہے۔ ہر نیکی کر کے دریا میں ڈال دینی ہے، پھر ہی ہم سرخرو ہو سکیں گے، ورنہ ہم ایسے ہی پھنسے رہیں گے، ایسے ہی ٹوٹتے رہیں گے، ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اچھا ایک اور ہمارے ہاں ایک اور بڑا وہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم جن پر احسان کرتے ہیں نا وہ ہمیں ذلیل بڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بڑا ذلیل کیا، اتنے احسان کیے، ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں بڑا بے عزت کر دیا انہوں نے، ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، یہ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارا۔ تو اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، اللہ بھلے اس کو جتنا بھی آزما لے لیکن اللہ اپنی مخلوق کے ہاتھوں اس کو ذلیل نہیں کرواتا، یہ بات طے ہے۔ اللہ کے بندے کا ایک روب ہوتا ہے جو اللہ مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ والا غریب بھی ہو نا تو اس کے آگے آپ جا کے نا آپ کی دلوں کی دھڑکنیں جو ہے نا وہ بھی مہذب سی ہو جاتی ہیں۔ کسی ٹرو اللہ والے سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کا کیسے بھی موڈ میں آپ اس کے سامنے جائیں تو آپ غیر محسوس طریقے سے ایک مؤدب سے ہو جائیں گے اور آپ چھپ کر جائیں گے اس کے سامنے، بے ادبی سے آپ ہنسیں گے بھی نہیں کہ نہیں، اللہ والے کے سامنے ایک ادب کے ساتھ جھک کے بڑا ہی کیا کہنا چاہیے اس کو، تواضع کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو بھلے وہ اللہ والا جو ہے کسی شدید بیماری میں آزمایا جا رہا ہے، اولاد کی طرف سے اس پہ آزمائش ہے، زوجین کی طرف سے وہ پکڑ میں آیا ہوا ہے کسی طرح، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو آزمایا جا رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں تو اس کی آزمائش امتحان اس کا چل ہی رہا ہوتا ہے، ہر بندے کا کہیں نہ کہیں چل ہی رہا ہوتا ہے امتحان، تو بھلے اس کا کہیں نہ کہیں بڑا سخت امتحان چل رہا ہے لیکن اللہ اپنے پیارے بندے کو مخلوق کے ہاتھوں ذلیل نہیں کرواتا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی بڑی، یعنی جو اس کی وجہ ہے نا وہ غور کرنی پڑتی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ جب بندے کے ہاتھوں ذلیل کروایا جائے نا تو اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ جب ایک اللہ والا، ایک نیک بندہ جو ہے اس کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کی پوری فرما برداری پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی مخلوق سے ذلیل کروا دیا، مخلوق سے بے عزت کروا دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہمارے استادوں نے ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی توبہ سے بھی معافی نہیں ہوتی اور توبہ سے بھی نہیں دھلتا، تو اس کے لیے پھر خراج دینا پڑتا ہے، اور وہ جو خراج ہے نا وہ پھر ایسے دیا جاتا ہے کہ اس گناہ کی معافی کے لیے پھر ہمیں
مخلوق سے ذلیل کروایا جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس ذلت کے بعد پھر اللہ نے اس کا مرتبہ بڑا بلند کرنا ہوتا ہے. تو وہ جب سہ کے نکلتا ہے تو پھر قرب کی منازل بڑی تیزی سے اس کی طے ہوتی ہیں. یہ بھی اس کی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، ان باتوں کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے اللہ کا اور بندے کا تعلق کیا ہے. اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے تو اپنے سارے بندے بڑے پیارے ہیں. اور محبت جو ہے یہ ایک پازیٹیو انرجی ہے. ایک اللہ کا جو بندہ ہے نا، جب وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے رب کی مجھ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ میں اس کی مخلوق سے محبت کروں، تو پھر وہ پازیٹیو انرجی کا ایک بوسٹر بن جاتا ہے. پھر وہ محبت پھیلانے والا بن جاتا ہے. پھر اس کو کوئی جو بھی کہے وہ پھر دعا ہی دیتا ہے. وہ پھر انہی لوگوں کی صف میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پھر وہ ان لوگوں میں چلا جاتا ہے، ان لوگوں کی صف میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے قصور معاف کر دینے والا ہوتا ہے اور اپنے غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے. غصہ تو آتا ہے نا انسان کو، اور اللہ نے کہا ہے کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے. بتایا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارے گر سکھا دیے ہیں کہ غصے میں کیا کرنا ہے، غصے پہ کیسے قابو پانا ہے. یہ نہیں ہے کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، مومن کو بھی غصہ آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے مومن کو بھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساری ٹپس بتا کے گئے ہیں کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کا اورا اس قدر بریک ہو جاتا ہے کہ پھر شیاطین جو ہے نا، شیاطین جنات، وہ فوری طور پہ اس کی باڈی میں انٹر ہو جاتے ہیں. ورنہ جس شخص کا قلب ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یعنی وہ جی ہی جی میں اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے، تو پھر یہ شیاطین آپ کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے. ورنہ یہ بات ضمن عرض کر رہی ہوں، ہمارا موضوع آج کا یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے، جو مومن ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جو ہے، شیطان ہر شخص کی پشت میں سونڈ جمائے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جو ہی اس کو اللہ کے ذکر سے غافل دیکھتا ہے وہ اس میں یعنی انٹر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، یہ مفہوم حدیث کا بیان کرنے، اللہ کے الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے. تو اس کے لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہر لمحہ جو ہے نا، ہم نے اللہ کی یاد میں رہنا ہے، جی جی میں اللہ کو پکارتے رہنا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. اور پھر اس طرح یہ ہے کہ وہ شیاطین جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے، جن کو یہ قوت دی گئی ہے، وہ جنات میں سے ہیں کہ جو ہماری باڈی میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے خون میں دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ والے شیاطین اور جنات جو ہیں، یہ مومن کے باڈی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن کا دل، جس مومن کا دل ہر لمحے یاد الہی میں مشغول رہتا ہے. لیکن کب داخل ہو سکتے ہیں؟ جب وہ یکدم شدید غصے میں آ جاتا ہے. تو پھر کیا ہے، شدید غصے کی حالت میں اس کا دل جو ہے وہ یاد الہی سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جس کی طاق میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے کہ اب میری انٹری کا جو ہے نا ڈور وہ اوپن ہو گیا ہے. اور اسی وجہ سے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اپنے غصے پر قابو پاؤ، تاکہ اس چیز کی کو ہم فیل بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں شدید غصے کے عالم میں جو ہے ہماری باڈی کے اندر، خون کے اندر، اگر آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں اور اس چیز کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ شدید غصے کے عالم میں ہوتے ہیں تو آپ کو ایک دم اپنی کیفیات محسوس ہوتی ہیں کہ بدل گئی ہیں، اور باڈی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ سی جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور خون میں کچھ عجیب سی آپ کو سرسراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. اور اچھا، اس کے بعد جب غصہ چلا بھی جاتا ہے نا تو آپ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے. آپ کے اندر ڈھیر وسوسے بدگمانی، یعنی اتنی نیگیٹو انرجی آپ جنریٹ کرنے لگتے ہیں. جب آپ کول رہتے ہیں، جب آپ نارمل رہتے ہیں، آپ محبت میں رہتے ہیں، رب کی محبت میں رہتے ہیں، رب کی مخلوق کے ساتھ پیار آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، آپ کا اورا بڑا زبردست اسٹرانگ ہوتا ہے، اور آپ پازیٹیو انرجی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے وجود سے
پازیٹیو انرجی جو ہے وہ خارج ہو رہی ہوتی ہے اور فضا میں سے نیگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے. ہم اس چیز کا ایکسپیرینس اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ والا جو ہے ایک محفل ہے، اب ہم سب وہاں بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ جب کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ایک دم ہمیں لگتا ہے کہ کمرے کی فضا ہی بدل گئی ہے، اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی انٹرنس سے ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا سکون سا آ جاتا ہے. اس کو یعنی ہمیں اس کو تکنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے قریب بیٹھے، اور ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بات کرے، کہ وہ جو اس کی پازیٹیو وائبس جو وہ اس کی باڈی خارج کر رہی ہوتی ہے نا، ہماری جو باڈی ہے وہ اس انرجی کو لے رہی ہوتی ہے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہر وقت جاری رہتا ہے ایک مسلمان کا. اس لیے تو کہا گیا کہ اپنی انرجی کو خراب نہیں کرنا. ہماری انرجی کیسے خراب ہوتی ہے؟ تمام اخلاقی برائیاں اگر وہ ہمارے دل میں گھر کر جائیں تو ہمارا اورا ختم، ہماری انرجی خراب، ہم شیطان کے پورے وہ کیا کہنا چاہیے اس کے لیے جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آئے ہماری باڈی کی اسٹیئرنگ سنبھال لے. بدگمانی سے منع کیا گیا، بدگوئی سے، فحش گوئی سے، ان سب باتوں سے ہمیں منع کیا گیا نا. میوزک سے منع کیا گیا، ان سب باتوں سے اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ نیگیٹو انرجی جنریٹ کرتی ہیں. اور نیگیٹو انرجی کیا کرتی ہے؟ نیگیٹو انرجی شیاطین جنات کو دعوت دیتی ہے، اور پھر شیاطین جنات جو ہیں ان کے لیے میدان کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اندر داخل ہو کے طرح طرح کے اب ایک نیا دروازہ کھول دیتے ہیں. ہماری زندگی کے مسائل، پرابلمز، ایک بس لامتناہی سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہم بہت سارے یعنی مثالیں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا، ابھی ہم موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ محبت جو ہے محبت پازیٹیو انرجی ہے، پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتی ہے، اور محبت صرف رب کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اور کسی کے اوپر احسان کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور بدلے کی امید صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں. کوئی انسان جو ہے نا وہ بدلہ دے ہی نہیں سکتا. ہاں، اسلام نے تربیت کی ہے، اسلام نے کہا ہے کہ جو تم پہ احسان کرے اس کے احسان مند رہو. اسلام نے یہ دوسرے بندے کی اسلام خود تربیت کرتا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے احسان مند رہنا ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا نا کہ جو اللہ کے بندے کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں اور وہ ان کا احسان مند رہتے ہیں، تو اگر وہ اس کا احسان کو نہیں مانتے، جو بندے کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی نہیں مانتا. تو یہ اسلام اس بندے کی تربیت کر رہا ہے جس پر احسان کیا جا رہا ہے. اب یہ اس کا معاملہ ہے، اس نے احسان مند رہنا ہے، اس نے اس نمک کو حلال کرنا ہے، یہ اس کا اس کے رب کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے اگر احسان کیا ہے تو ہم نے پھر احسان کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نیکی کو خاموشی کے ساتھ اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈال دینا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا. وہ پرانے زمانے کی کہانیوں میں ہم پڑھا کرتے تھے نا، پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے بن جاؤ گے، ورنہ ہم بھی پتھر کے بن جائیں گے، ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، اور پھر شیطان ہمیں ایسا الجھائے گا کہ ہم اپنا راستہ ہی گم کر بیٹھیں گے. اور ہمارا راستہ جو ہے نا وہ جاتا ہے رب کے ملن تک. رب کے ملن کی جو راہیں ہیں نا، ان راہوں میں بڑی پرپیچ گھاٹیاں آتی ہیں، گھومتی سخت مشکل ترین گھاٹیاں. اور ان گھاٹیوں سے گزرنے کے لیے ہمیں ایک بڑا اچھا گائیڈ چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ جب تک کوئی رہنما نہیں ہوگا ہم ان گھاٹیوں میں سے پھسل بھی سکتے ہیں، اور اسی ایک رستے سے ہزاروں رستے ہمیں نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارا اچھا مینٹور، ہمارا ایک اچھا استاد ہی ہوتا ہے جو ہمیں بڑی مہارت کے ساتھ وہاں سے لے نکلتا ہے. وہ اپنے جو قافلے کا اچھا ہوتا ہے نا ڈرائیور جو ہوتا ہے، گاڑی کا بہت اچھا ڈرائیور جو ہوتا ہے نا، وہ جتنے بھی مشکل ٹریفک ہو، مشکل سڑک ہو، وہ بڑی مہارت کے ساتھ گاڑی کو وہاں سے نکال لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں سے جوڑی رکھے، اپنے نیک بندوں سے جوڑی رکھے، اور رب سے ملن کی یہ ساری کی ساری جو راہیں ہیں اللہ تعالیٰ گوشہ نور کی ہر بہن کے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ان راہوں میں اللہ تعالیٰ ہم ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنائے رکھے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ اس ویڈیوز کو سنا کریں
تو اس کو لائک کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں اور اس نیکی کے پیغام کو آگے سے آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ ایسی اخلاقی تربیت کی باتیں ہیں جن کی ہم سب کو بڑی ضرورت ہے۔ ضرور ان لوگوں تک شیئر کریں، پتہ نہیں کس کا بھلا ہو جائے اور آپ کے لیے مصدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔